جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ٹھیک بات کی ہے۔ احمد اویس صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے سینئر ہیں، وہ بھی اس بات کو ضرور سیکنڈ کریں گے کہ ججز سنز ان لا یا کسی بہت بڑے چیمبر سے تعلق رکھنے والے ججز ایلیویٹ بھی ہوتے ہیں اور پھر بعد ازاں کنفرم بھی ہوتے ہیں۔ یہ جس طرح سیٹوں کی بندر بانٹ ہوتی ہے، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ود ڈیو ریسپیکٹ بڑے معزز جج صاحبان اس میں ہوتے ہیں، لیکن یہ حصہ داریاں ہوتی ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی 2 سیٹیں، سینئر پیونی جج کی 1 سیٹ، متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی 1 سیٹ، یہ آپس میں کر لیتے ہیں۔ اب اس پہ میرٹ پہ کتنے جاتے ہیں؟ رائٹ پاشا صاحب، آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک ایسی بات کہی جو میرے لیے اور بہت سارے اور پاکستانیوں کے لیے بہت الارمنگ تھی، اور ہم یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ بلاول صاحب آج یہ بات تو کر رہے ہیں، پر اس سے پہلے کبھی اس بات کے اوپر کوئی تحریک، کوئی آواز، کوئی شور انہوں نے کیوں نہیں مچایا؟ پاشا صاحب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ججز رشتہ داریوں پر بھی تعینات ہوتے ہیں۔ کیا پروسیجر ہے حسن صاحب؟ 18ویں ترمیم کے بعد تو ہم پاکستانی بڑے سیٹسفائیڈ تھے کہ سینئر موسٹ جج ہی چیف جسٹس بنتا ہے، اور جو ججز کی تعیناتی ہوتی ہے بڑی ٹرانسپیرنٹ اور میرٹ کے اوپر ہوتی ہے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اعظم نذیر تاڑ صاحب فلور آف دا ہاؤس کہتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے 2 ججز تھے جن کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا، اور پھر وہ عدالت سے اسٹے آرڈر لے کے جج ری انسٹیٹ ہو گئے۔ آخر ہمارے ملک میں ججز کی تعیناتی کا پروسیجر کیا ہے؟ کیا وہ صحیح ہے، وہ غلط ہے؟ اور جو یہ کرنے جا رہے ہیں اس سے میریٹوکریسی بڑھے گی یا نیپوٹزم بڑھے گا؟ حسن رضا پاشا صاحب۔ طلعہ صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ٹھیک بات کی ہے، انہوں نے کوئی غلط نہیں کہا۔ احمد اویس صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے سینئر ہیں، وہ بھی اس بات کو ضرور سیکنڈ کریں گے کہ ججز سنز ان لا یا کسی بہت بڑے چیمبر سے تعلق رکھنے والے ججز ایلیویٹ بھی ہوتے ہیں اور پھر بعد ازاں کنفرم بھی ہوتے ہیں۔ یہ جس طرح سیٹوں کی بندر بانٹ ہوتی ہے، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ود ڈیو ریسپیکٹ بڑے معزز جج صاحبان اس میں ہوتے ہیں، لیکن یہ حصہ داریاں ہوتی ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی 2 سیٹیں، سینئر پیونی جج کی 1 سیٹ، متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی 1 سیٹ، یہ آپس میں کر لیتے ہیں۔ اب اس پہ میرٹ پہ کتنے جاتے ہیں، یہ ایک کوسچن مارک ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے اسی طرح جاتے ہیں کہ وہ ججز کے رشتہ دار ہوتے ہیں یا کیا، لیکن میرٹ پہ بھی لوگ جاتے ہیں، لیکن ان کی تعداد شاید کم ہے، اور اگر کوئی ایسے لوگ چلے بھی جائیں تو وہ پھر کنفرم نہیں ہوتے، وہ واپس گھر بھیج دیے جاتے ہیں، چونکہ ان کے پیچھے کوئی بڑا ہاتھ نہیں ہوتا۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو 18ویں ترمیم میں کمپوزیشن رکھی گئی تھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی، اور اس کے ساتھ پارلیمانی کمیٹی کے 8 اراکین، 4 جو ہے وہ اپوزیشن کے ہوتے ہیں اور 4 ٹریجری بینچز کے، تو ان کو ایک ججمنٹ کے ذریعے ان کا اختیار سلب کر لیا گیا، اور اگر وہ ریجیکٹ کرتے ہیں کوئی نام، بلکہ ایک جج صاحب مجھے یاد پڑتا ہے، بالکل 2 ججز صاحبان جو سیشن جج صاحبان تھے پشاور سے، ان کو پارلیمانی کمیٹی نے یونانیمسلی ریجیکٹ کیا، لیکن انہوں نے جو کہ چیف جسٹس کی ریکمنڈیشن تھی پشاور ہائی کورٹ کے اس وقت جو تھے، وہاں پہ ایک رٹ دائر کی، اور وہاں پہ جب چیف جسٹس کی مرضی کے ساتھ وہ آئے تھے تو وہاں پہ رٹ الاؤ ہو گئی، اور پارلیمانی کمیٹی کا فیصلہ نل اینڈ وائٹ ڈکلیئر ہوا، اور وہ پھر جج ہوئے بھی اور پھر کنفرم۔ پھر آپ کہتے ہیں سر کہ ایوان سپریم ہے، مقننہ سپریم ہے، سر ہاؤ ڈو یو سے دس دین؟ دیکھیں دیکھیں آئین پاکستان میں ٹرائیکوٹمی آف پاور کا جو پرنسپل دے دیا گیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ پارلیمان کی اپنی جورسڈکشن ہے، عدلیہ کی اپنی جورسڈکشن ہے، اور انتظامیہ کی اپنی ہے۔ جہاں پہ گڑبڑ یہ ہو رہی ہے کہ تینوں ادارے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طریقے سے ایک دوسرے کی ڈومین میں چلے جاتے ہیں اور پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ پارلیمان کی سپرمیسی اپنی جگہ پہ ہے، قانون سازی اور آئین سازی پارلیمان کا حق ہے، اس پہ کوئی قدغن نہیں لگ سکتی اور نہ ہی لگانی چاہیے، اور عدلیہ نے اس کی انٹرپریٹیشن کرنی ہے، یہ عدلیہ کا حق ہے۔ لیکن عدلیہ جب تجاوز کرتی ہے کہ ایسا فیصلہ کر دیتی ہے جو کہ یہ سمجھا جائے ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن،
ری رائٹنگ آف دی لا، وہ جب صورتحال بن جاتی ہے طلحہ صاحب تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. اور لائک وائز انتظامیہ بھی آپ دیکھیں امپلیمنٹیشن کے معاملے میں ریلیکٹنٹ ہے. کیوں ریلیکٹنٹ ہے؟ تو اس کو نہیں ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ آرڈر آرٹیکل 189 اور 190 کے تحت بائنڈنگ ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، ان سب کو بیٹھنا پڑے گا، ان سب کو ون سٹیپ ڈاؤن ہو کے اس ملک کی بہتری کے لیے کرنا پڑے گا.